تو ڈاکٹر شاہد مسعود کو عوام سے یعنی آپ سے معافی مانگنی چاہیے. اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اسی سوال کو ایاز صاحب کی طرف لے کے چلوں گی. ایاز صاحب, آپ کا بھی تجربہ ہے صحافت میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, رائے کا پہاڑ بنانے سے مقاصد کیا حاصل کیے جاتے ہیں؟ مقاصد تو اور بات ہے, لیکن ان کی جو واردات ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے دروغ گوئی جو بالکل غلط ثابت ہوئی, لیکن دروغ گوئی ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے میں وہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے, وہ تو ہم روز سنتے ہیں. ایک ہے کہ انہوں نے بے وقوفی سرزد کی. اگر یہ کسی چیز کے مستحق ہیں تو اپنی بے وقوفی پہ, اور گھٹیا وہ جو خبر تھی اس کا وہ ایک گھٹیا سی خبر تھی. جہاں تک دروغ گوئی کی بات ہے اس کے تو آپ کتنی مثالیں دے سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے میری جائیدادیں لے کے وہ آ جاتے ہیں باہر چھوڑ کے, میرے تو یہاں کوئی جائیداد نہیں ہے. بھائی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب سے؟ ہمارا تو کوئی نہیں ہوا تھا. وہ سعودی شہزادہ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ تھا, تو کہتے ہیں جی 10 سال کے لیے نہیں تھا, 5 سال کے لیے تھا. اب وہاں پہ سوال 5 اور 10 سال کا نہیں تھا کہ ہے یا نہیں ہے, ان کا وہ ہے. بھائی 1990 کے الیکشن میں پیسے لیے تھے ISI سے, نہیں لیے تھے, یاد نہیں پڑتا. بہت لوگ ملتے ہیں, پر اگر ایسے ہوا ہے تو سود کے ساتھ. تو جھوٹ بولنا, دروغ گوئی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کوئی عیب نہیں اور اسے برا نہیں سمجھا جاتا. یہ جو انہوں نے حماقت کی, جو گھٹیا قسم کی ایک خبر دی ایک ایسے واقعے کے بارے میں, قوم اس واقعے کی وجہ سے ہیجانی کیفیت میں تھے, وہاں سے کہہ دینا کہ بینک اکاؤنٹ ہیں, یہ ہے وہ. اگر کچھ چھترول پڑھنا چاہیے تو وہ بے وقوفی پہ پڑھنا چاہیے, نہ کہ وہ ہے کہ وہ غلط ثابت ہو. پھر دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں جچ جاتی ہے. ایک اور میں چوتھا بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا, میں تو صبح ٹی وی میں نے دیکھا اور وہ پتہ چلا. میں کمیشن بنا رہا ہوں, کمیشن میں میرے پہ عرب بھی آیا, تو میں جو ہوں 1 سیکنڈ بھی نہیں رہوں گا. تو یہ ایسے جو فنکاری ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے. اب انہوں نے جو اپنے منہ میں پتہ نہیں کیا ڈال لیا اس واقعے کے بارے میں جو تھا, اگر کوئی تھوڑی عقل ان کے ساتھ دیتی تو ایسی یہ حرکت جو ہے اس معاملے کے بارے میں نہ